لیے بار بار تاکید کرتی ہے، اس کی رغبت دلاتی ہے. کیوں؟ اور صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کر سکو. ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ تو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے. مطلب یہ کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جلو گے. افسوس ہمارے اوپر کہ آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھلا بیٹھے ہیں. آج ہم اپنے والدین کے کچھ وقت نہیں سمجھتے. ارے اتنے ناشکرے ہو گئے ہم لوگ کہ خدا کا خوف بھی نہیں. میرے اس چمن کے نوشہ گفتہ پھولو، یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، گوشت کے لوتھرے تھے، لوتھرے ٹکڑے تھے، اپنے آپ کروٹ نہیں بدل پاتے تھے، خود سے کھا بھی نہیں سکتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، ارے یہاں تک کہ اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں تھے. لیکن آج جب ہوش والے ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی اور جوان بنا دیا، تو تم ان کے تمام احسانوں کو اس طرح بھولے ہو کہ یاد کرنا تو درکنار، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک لڑکا کا واقعہ، ایک لڑکا اپنے والد محترم یعنی اپنے باپ کے گود میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے سامنے ٹیوب ویل پر ایک کوا بیٹھا تو اپنے باپ سے پوچھنے لگا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو ان کے والد صاحب نے فرمایا، بیٹا یہ کوا ہے. پھر پوچھتا ہے، ابا جان یہ کالا کیا ہے؟ تو ان کے والد صاحب سمجھا کر کہتا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، یہ کائیں کائیں کرتا ہے اور بولتا ہے. جب کچھ عرصہ گزر گیا، ان کے والد بوڑھے ہو گئے، ان کے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، تو ان کو اتفاق سے کچھ کالا سا نظر آنے لگا. تو سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے. تو پوچھا بیٹا، اپنے بیٹے سے پوچھا، جب ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے، مجھے کیا کالا سا نظر آ رہا ہے. تو ان کے بیٹے بولتا ہے، اے بڈھا تجھے دکھتا نہیں کہ یہ کوا ہے؟ اتنے میں اس بوڑھے باپ کو خیال آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے کہ ہائے افسوس بیٹا، صد افسوس کہ تو نے اپنی بچپن کی زندگی کا حال بھلا دیا. یہ کوئی دور کی بات نہیں جو آج ہم میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. ایک حدیث بغور سنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوچئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے والدین کو گالی دیتے ہو. اگر تم دوسرے کو والدین کو برا بھلا کہو گے تو وہ بدلے میں ضرور تمہارے والدین کو برا بھلا کہے. ذرا غور کرے کہ صحابہ کرام کا کیا جواب تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین کو گالی دے. آج آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کیا حدیث پر کتنا عمل ہو رہا ہے، قرآن پر کتنا عمل ہو رہا ہے. کیا آپ اپنے والدین کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ان کو مارتے نہیں ہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ ارے بہنوں بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حدیث پر قرآن پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ والدین کو تکلیف دیتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم میں، اپنے آپ پر جہنم کو لازم کر رہے ہو. آج کی بات ہے، آج ہمارے لیے ضروری اور بہتر ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر گڑگڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم سے بہت ساری خطائیں سرزد ہوئی ہے، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو سچی اور پکی، لیکن
توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے غلطیوں کی معافی اپنے والدین سے کرائیں، پھر اس کے بعد اللہ سے رو رو کر گر گرا کر دعا کرے کہ اللہ اب ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ لیکن کوئی بھی جو بھی اس آیت سے روگردانی کرے گا، وہ والدین کو تکلیف دے گا، تو سنو، کان کھول کر سنو، اللہ تعالیٰ کا وعید ہے، اس کو دہکتی ہوئی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کا وعید، یہاں تک کہ ہمارے نبی کا بھی فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعید ہے کہ اس کو دہکتی ہوئی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب میں اپنی تقریر کو اسی پر مکمل کرتی ہوں، اس شاعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ حدیث پاک نے ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔